अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ वन की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो स्पेशल ट्रांसमिशन है ये पनामा का आज होने वाला फैसला, जो कि आज से तकरीबन 57 दिन कबल उसको महफूज कर लिया गया था और आज वो फैसला सुनाया जा रहा है। और इसी हवाले से न्यूज़ वन की ये स्पेशल ट्रांसमिशन है जो कि हम कंडक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर शाहिद मसूद सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मुख्तसरन ये कि 4 अप्रैल 2016 से शुरू होने वाला ये सफर बिल आखिर 20 अप्रैल 2017 को अपने अंजाम तक पहुंचेगा। ये सफर किस तरह से शुरू हुआ, इस सफर में क्या क्या हुआ, ये सफर किस तरह से तय किया गया, कौन कौन इसमें अहम लोग शामिल थे जिनका अहम रोल था, उसकी तफसील में जाने की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। क्योंकि इस वक्त के पूरा पाकिस्तान, ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि जो पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानी, उनके जहनों में सिर्फ एक सवाल है, वो ये कि फैसला क्या आएगा। आया कि वो फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक आएगा, आया कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब अपने ओहदे पर रहेंगे, आया कि उनको नाअहल किया जाएगा, आया कि कोई कमीशन बनेगा, या होगा क्या। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जहन है, बहुत सारे जवाबात है। लेकिन जो खुसूसी तज्जिया हमें लेना है वो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से लेना है। इस ट्रांसमिशन में हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं। ये ट्रांसमिशन शाम तक चलती रहेगी। जो चीजें होंगी, अपडेट्स होंगी, वो आप तक पहुंचाएंगे। और जो फैसला होगा वो भी यकीनन आप इसी प्लेटफॉर्म से न्यूज़ वन के आपके सुन सकेंगे, आप तक पहुंच सकेगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको भी डॉक्टर साहब, बहुत अहम दिन, ऐसा दिन जिसका मेरा ख्याल है कि शायद लोगों को तो ऐसे लग रहा है कि सदियां गुजर गई, सदियों से इंतजार हो रहा है, बिल आखिर वो दिन आप फ्रीजर में महफूज किसी मकाम पे रखा हुआ फैसला। बहुत इस बारे में लतीफे भी बन गए। लोगों इतला है कि कहाँ था ये महफूज, किस जगह? मुझे तो ये इतला, लोग कह रहे थे कि वो फैसला सर निकाल के कह रहा था कोका कोला पिला दे। तो सर आज का फैसला नहीं, लेकिन एक बात नदिया में जी कि अब हम कुछ भी कहें ना, वो फैसला लिखा जा चुका है। एग्जैक्टली। यानी अब हम सिर्फ इस वक्त बैठ के ये दुआ कर सकते हैं कि वो, ये सोच सकते हैं कि वो क्या फैसला हो सकता है। अब तो दुआ भी काम नहीं आ सकती। मैं वो लिखा जा चुका है, अब वो लिखा जा चुका है, वो महफूज हो चुका है। वो पता नहीं लिफाफों में, डब्बे में, किस जगह पे, किस जज साहब के पास क्या है, तो वो लिखा जा चुका है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक सेकंड, सॉरी, आप जो कह रहे हैं ना महफूज है, लिखा जा चुका है, कुछ लोगों का कहना, कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे, कल भी मेरी किसी से बात होती, कहते मतलब ये वाकई कल ही मुकम्मल हुआ है, 2 दिन पहले ही मुकम्मल हुआ है, पहले लिखा जा चुका था, महफूज कर लिया गया था, तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी कहानी आएंगी, ये इसमें बड़े सवाल हैं। एक तो ये है कि ये शॉर्ट ऑर्डर क्यों नहीं आया, पहली बात तो ये शॉर्ट ऑर्डर क्यों नहीं आया, इतने दिनों तक वो क्यों महफूज रहा। और दूसरी बात ये है कि ये बड़ा अनयूजुअल होता है, बड़ा गैर मामूली होता है कि आप एक टाइम दें कि ये परसों सुनाए, मतलब ये कल क्यों नहीं सुनाया गया। मैं पूछ सकता हूँ ना, अगर लिखा गया था और महफूज हो गया था तो परसों ये ऐलान हुआ तो कल सुना दिया जाता। ठीक है, क्यों मौका दिया गया कि इसाक डार नामी एक शख्स जो है, जिसकी नाअहलियत का भी फैसला होना है आज, वो कल शाम को निकल गया पाकिस्तान से। आपको पता है इसाक डार साहब रवाना हो गए, रात को फिर हो गए अमेरिका। देखे ना वो, अच्छा पीछे नाअहल हो गया बंदा। देखिए ना, एक आदमी की नाअहलियत का फैसला है, वो उसको कोर्ट में होना चाहिए था आज। अब डॉक्टर साहब का आप ये कह रहे हैं कि उनको टाइम दे दिया गया, उनको नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक आदमी की नाअहलियत का फैसला होना है। देखिए ना, मेरा पता चला वहां लैंड हुआ जितने देर में जहाज अमेरिका में, पीछे नाअहल हो गए। और पब्लिक, आपको पता है पूरा जो मुकदमा लड़ा गया है, ये अवाम के पैसे, आपको पता है फीसें अवाम की गई है। 33 करोड़ रुपए पे हुआ है इस पे, 33 करोड़ 33 करोड़ रुपया अवाम का लगा इस पे, इस फैसले पे। और आखिर में उसमें आया कि कतरी खत। तो बात यह है कि इसमें वो इसहाक डार साहब तो कम से कम रुक जाते। तो वो अब फैसला मतलब एक दिन क्यों आगे हो गया, जज साहबान की मर्जी है, वो 2 दिन आगे भी कर सकते थे, वो 3 दिन आगे भी कर सकते थे, मगर उन्होंने जब फैसला महफूज हो गया तो वो अमूमन ऐसा होता है कि सुबह सुना दिया जाएगा, 2 दिन के बाद उन्होंने टाइम दिया। चले ठीक है, तो अब इंतजार करते हैं कि 2 बजे जो है वो क्या, क्योंकि कोर्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया तो मैंने कहा 2 बजे क्यों सुनाया जा रहा है, सुबह क्यों नहीं सुनाया जा रहा। तो पता चला कोर्ट नंबर 1 में शायद कोई केसेस या कोई और, तो खत्म होगा उसके बाद, तो फिर उसके बाद जो है वो दूसरे जजेस आएंगे
اور وہ آکے وہاں. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال وہی ہے کیا؟ میں کچھ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ مکمل ہی اب کیا گیا ہے، پہلے کر لیا گیا تھا، ٹائمنگز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ نہیں رکھا گیا؟ یہ امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ سے مراد میرا مقصد ہے کہ ہم نے اگر 57 دن جیسے لگے نا، تو 57 دن کیا فیصلہ لکھنے میں لگے ہیں یا فیصلہ لکھ لیا گیا تھا، اناؤنس کرنے کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے؟ یہ تو تاریخ بتائے گی. دیکھیں نا، تاریخ بتائے گی. فیصلہ جو ہے نا وہ آج ایک بات تو بالکل طے ہے، ایک بات تو بالکل طے ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا دھارا موڑ دے گا. یعنی آج کے بعد یہ طے ہوگا. اچھا، دنیا بھر کی عدالتیں دیکھ رہی ہیں اس کو، دنیا بھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں. آج کے بعد یہ طے ہوگا کہ منی لانڈرنگ کوئی ہوتی ہے چیز یا نہیں ہوتی، ایف بی آر نامی ادارہ کوئی ہے یا نہیں، میں ٹیکس دوں آپ ٹیکس دیں یا نہ دیں، یا ہمیں کوئی ایسا راستہ مل سکتا ہے کہ جس سے ہم بھی بچ کے نکل جائیں. فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ دیکھیں نا، آج طے ہوگا. اور نیب کو الٹا کر دیں. میرے خیال سے آج عدالت کو الٹا کر دینا چاہیے. آپ کو پتا ہے نا، نیب کو بین. نیب تو ایک کرپشن کا منبع ہے. یعنی نیب تو ایک، یعنی آپ دیکھیں وہ 180 تھے، 100 کتنے 79 وہ کیسز میگا کرپشن لا کے، اور حدیبیہ وہ جیب میں ساتھ بغل میں دبا کے لا کے، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے اپیل نہیں کی فلاں. اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم اس وقت کا جو بھی ہے وہ بیٹھ کے نیب بنا رہے ہیں. میں تمہیں نہیں چھڑوں گا تو مجھے، یعنی آپ دیکھیں این آر او میں کیا ڈیمانڈ ہونی چاہیے تھی؟ 8041 کیسز معاف ہوئے نا. این آر او میں ڈیمانڈ کیا ہونی چاہیے تھی کہ ہماری وچ ہنٹنگ، ہم پہ غلط مقدمے بنے، ہمیں شفاف عدالتوں میں ہمارے مقدمے لا کے ہمیں باعزت بری کیا جائے. عدالتوں سے کلین چٹ لینا، نیب سے کلین چٹ. ہمیں کیا ہوا، مقدمے ختم کر دو. مطلب ہے کہ مشرف صاحب کی طرف سے 2 کنڈیشن تھی نا، کہ تیسری مدت یا مقدمے ختم کرواؤ. مقدمے ختم کروا لیے. تیسری مدت والی تو بعد میں 18ویں ترمیم میں. اور پھر جب نیب کے چیئرمین سے عدالتیں پوچھتی ہیں کہ آپ یہ کیس کھولیں گے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کھولیں گے. ہم نہیں کھولیں گے، ہم پہ سیاسی دباؤ ہے. جی. یعنی آپ دیکھیں، پولیس، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، آپ کی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. آپ کے تعلیمی اداروں میں، مدارس کو چھوڑیں، تعلیمی اداروں میں میڈیکل کالج میرٹ پہ لڑکی داخل ہوئی، داعشی نکل رہی ہے. جی. یہ مردان میں جو کچھ ہوا، جو اس دن بھی بات ہم کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا آج، جو بھی فیصلہ ہوگا، اور عدالت جب کہہ رہی ہے، اور عدالت پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. دیکھیں، عدالت پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے عدالت پہ. آج جو بھی فیصلہ عدالت سامنے لائے گی، وہ عدالت کہے گی نا، کہہ رہے 20 سال تک، اور آگے سے شہباز شریف فرما رہے ہیں نہیں 40 سال تک ہمارے فیصلے. نندی پور ان کا بند، وہ قائد اعظم سولر ان کا بند، سستی روٹی ان کی غائب. ٹھیک ہے، مطلب یہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے، میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے فیصلہ تو جو بھی لکھ لیا عدالت نے، اب تو آنا ہے نا محفوظ فیصلہ. وہ کہیں سے چل رہا ہوگا، کہیں رکھا ہوگا، کس جگہ ہوگا. یہ بھی ویسے بڑا سوال ہے کہ فیصلہ رکھا کہاں ہوگا، کتنے صفحات کا ہوگا، کیسا ہوگا. اب تو ہم اس پہ اثر ڈال نہیں سکتے. اب تو ہم دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے نا، یہ ہے بدماشیہ بمقابلہ ریاست. اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے. انڈیا سے لوگوں نے کال کی کہ یار یہ کرپشن کے اوپر پاکستان کی عدالت کیا فیصلہ. 62-63 کوئی ہوتی ہے چیزیں نہیں ہوتی. یعنی آپ اساسے غلط جمع کروا دیں، اساسے غلط جمع کروا دیں، فلاں کروا دیں، یہ کروا دیں، تو کمیشن نااہلیت، وہ تو سارے آپشن ہم کر سکتے ہیں ڈسکس. 62-63 پارلیمنٹ میں زیر بحث بھی آیا تھا کہ جی صرف سیاستدان پہ کیوں لگتا ہے، فلاں پہ بھی لگے، فلاں پہ بھی لگے. آپ یہ این آر او کے مقدمات کی لسٹ اٹھائیں نا، اس میں بیوروکریٹس اور کاروباری شخصیات کتنی ہے. وہ بدماشی کا نیکسس ہے، نیکسس ہے نا بدماشی کا. آپ دیکھیں نا کیسے ایک وزیر، جب تک اس کا، وہ کیوں کہتا ہے میری مرضی کا سیکٹری لاؤ. ایک وزیر کیوں کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا. ایک وزیر اعلیٰ کیوں کہتا ہے کہ میں اس آئی جی، یہ میرا آئی جی چاہیے مجھے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا کہ کروڑ ارب روپے آپ لگا کے آپ ایک الیکشن لڑتے ہیں، تو آپ کو کوئی تو فائدہ ہوتا ہے نا. مطلب آپ کچھ تو انویسٹمنٹ، کچھ آپ کی جو آپ نے لگایا ہوتا ہے، اس کی ریکوری، مطلب ایک عام آدمی تو نہیں آ سکتا نا، ایم این اے بن نہیں سکتا ہے، اس کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. کوئی تو انٹرسٹ ایسا ہوتا ہے نا ان لوگوں کو، جو کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سینیٹر بھی لگا دو اور ہمیں الیکشن کا ٹکٹ بھی دے دو. ان کا نہ دل بھرتا ہے، نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے.
ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں عوامی خدمت کرنی ہے. آپ اندازہ لگائیں، آپ مجھے یہ بتائیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ پاکستان ایک ملک اور اس کے حالات انتہائی میرے محترم ممنون حسین صاحب کا کوئی ان کا یعنی کوئی وجہ ہے ان کی کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں سوائے اس کے کہ وہ مطلب خرچے کرا رہے ہیں والد صدر. دیکھیں ایسے کیوں؟ بعض آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ باہر سڑک پہ لوگ روٹی کے لیے مر رہے ہیں اور لائن لگی ہوئی ہے بسوں کے لیے، کوئی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس نہیں جا پا رہے، کوئی نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، ڈگریاں، یعنی جن سے ڈگری لینی وہ جعلی ڈگری ہولڈر ہے. یونیورسٹیوں میں حال تو دیکھیں آپ ذرا کیا ہو گیا. یعنی میرے ٹیکس کے پیسوں سے، میرے ٹیکس کے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ فیس جا رہی ہے نواز شریف صاحب کے بچوں کی، وکیلوں کو. یعنی آپ کیوں، کیسے؟ آج یہ فیصلہ، اور میں آپ کو بالکل فرینکلی بات، یہ نہیں نا یہ باتیں ساری کہ فیصلہ ہم مان لیں گے، ہم فیصلہ مانیں گے، ہم فیصلہ مانیں گے. میں دیکھوں گا کہ فیصلہ ماننا ہے کہ نہیں ماننا. اگر فیصلے میں چوری چکاری جائز ہو گئی تو کیا میں فیصلہ مانوں گا؟ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ہر ایک نے دینا ہے. اگر آج کے فیصلے میں چوری چکاری کو تحفظ مل گیا، منی لانڈری کو تحفظ مل گیا، کرپشن کو تحفظ مل گیا، ٹیکس ایویژن کو تحفظ مل گیا، یہ لوگ بچ کے نکل گئے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میں اس فیصلے کو مانوں گا؟ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے. ڈاکٹر صاحب سیاستدانوں کے تو بیانات آ رہے ہیں جی فیصلہ جو بھی آئے ہم مانیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ مانیں گے؟ میں ایک سوال کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اس فیصلے کے اندر اگر کرپشن کو تحفظ ملتا ہے، اگر چوری چکاری کو تحفظ ملتا ہے، اگر یہ فیصلے کے اندر سے میں راستہ نکالتا ہوں کہ میں لوٹ مار کر سکتا ہوں، تو میں کیوں مانوں گا فیصلے کو؟ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، میں کیوں مانوں گا فیصلے کو؟ میں نہیں چوری کر سکتا، میں نے ٹیکس دینا ہے اپنا، میں نہیں کر سکتا منی لانڈرنگ. اگر اس میں تحفظ ملتا ہے فیصلے کے نتیجے میں ان سارے بدماشوں کو جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، تو میں کیوں مانوں گا فیصلہ؟ کیونکہ آپ پھر یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ آپ یہ پوچھیں کہ جو میں ٹیکس دے رہا ہوں وہ رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے. میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں مانوں گا جس کے نتیجے میں مجھے جرم کرنا پڑے، جس کے نتیجے میں مجھے جرم کرنا پڑے اور مجھے رستہ نکلے کہ ایسے پیسہ چرایا جاتا ہے، ایسے ٹیکس میں کیوں مانوں گا؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر یہ تو چلے آپ نہیں مانیں گے، آپ نے کہہ دیا آپ یہ فیصلہ نہیں مانیں گے. وہ فیصلہ جس کے نتیجے میں اگر مجھے چوری چکاری اس ملک میں اس کو قانونی تحفظ ملتا نظر آتا ہے تو میں کیوں مانوں گا اس فیصلے؟ ٹھیک ہے، یہ بات تو ایک طے ہو گئی کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب اگر یہ فیصلہ ایسا آتا ہے تو وہ نہیں مانیں گے. لیکن آپ مانیں گی؟ ایک منٹ، کوئی ٹھیک ہے نا سر، لیکن مسئلہ یہ کہ جو یہ کیس عدالتوں میں دیکھی گئے، عمران خان صاحب کہتے ہیں جو بھی فیصلہ آئے گا میں مانوں گا. آپ کو منی لانڈرنگ کی اجازت مل جائے مانیں گی؟ کل سے شروع کر دیں گے منی لانڈرنگ. سر میں تو نہیں مانوں گا، لیکن میرا ماننا نہ ماننا افیکٹ نہیں کرے گا. بریک میں ڈسکس کر لیں گے. میرا ماننا نہ ماننا افیکٹ نہیں کرے گا، خان صاحب کا ماننا نہ ماننا افیکٹ کرے ایسے گا. نہیں ریاستیں، ملک ایسے لیکن پھر وہ کیسے مانیں گے؟ پھر خان صاحب کیسے مانیں گے؟ ایسے ملک ریاستیں نہیں چلتی، ایسے نہیں چلتی دنیا، بستیاں ایسے نہیں چلتی. اللہ تعالی قانون نافذ کرنے کی بات نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ انصاف کی بات کرتا ہے. عدل قائم کرو زمین پہ. قانون کیا ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا، قانون کیا ہے؟ آپ نے بنا لیا، میں نے بنا لیا. ایسا ہی ہے نا. 18ویں ترمیم میں اور آپ مل کر نے کہا ایسا کرتے ہیں، 20-25 چوروں کو خریدتے ہیں، ترمیم منظور کروا لیتے ہیں. یہ ہے قانون. اللہ تعالیٰ انصاف کی بات کرتا ہے. زمین پہ عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو. سر یہ وہی والی بات ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ طوطا طوطی کی تھی نا، کہ الو نے کہا کہ یہ بستی کیوں جڑ گئی؟ کیونکہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملا. عدالتوں سے دیکھیں، یہ آپ کے جو بات، یہ عدل چاہیے. میں قانون تو کیا قانون ہے؟ آج آپ ٹریفک کی لائٹ کو آپ کہیں کہ ہری کو لال کی جگہ یہ روکو، ایسے روکو، تو قانون بن گیا. ٹھیک ہے، آپ نے ناکا لگا دیا. یہ کوئی قانون کی انصاف کیا لوگوں کو؟ میں پاکستانی کیوں ہوں؟ مجھے بتائیں میں کیوں پاکستانی ہوں، میں امریکن کیوں نہیں ہوں؟ سر میں اس لیے کہ ریاست نے میرے ساتھ ایک عمرانی معاہدہ کیا ہے. ریاست پابند ہے میری زندگی کی، میرے جان مال، میرے حقوق ہیں ریاست پہ.
میرے حقوق ہیں جس کے بنیاد پہ میں پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہوں. میں ٹیکس دیتا ہوں, میرے حقوق ہیں ریاست پہ, میں فخر, یہ میرا پاسپورٹ ہے, میں اون کرتا ہوں. ریاست مجھے اون نہیں کر رہی. سرکاری ہسپتالوں کا حال دیکھیں, یونیورسٹیوں کا حال دیکھیں, اسکولوں کا حال دیکھیں. اور یہ نہیں کہ یہ آج کے لوگ ہیں, راتوں رات ڈیمولش ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا مستقبل ہے, یہ آپ کا فیوچر ہے. ان بچوں نے آگے جا کے کسی نے کہ میڈیکل کالج, وہ لڑکی ڈاکٹر بنتی, وہ لڑکی ڈاکٹر بن جاتی 2 سال کے بعد, اور میرٹ بھی آئی, یہ سفارش پہ نہیں آئی, اور پروفیسر کہہ رہے ہیں کہ ذہین ترین لڑکی تھی. آپ معاشرے کو ایسی جگہ لے گئے ہیں, معاشرے کو ایسی جگہ کھڑا کر دیا آپ نے جا کے. وہ کہہ رہی ہے میں کرسچنز مار دیتی ایسٹر والے دن. آپ نے سوسائٹی کو ایسی جگہ جا کے کھڑا کر دیا, پرواہ کچھ نہیں. سستی روٹی, تھر میں بچے مر گئے, پیلی ٹیکسی, فلاں ہو گیا, لیپ ٹاپ, خدا کا واسطہ. یعنی آپ نے لیپ ٹاپ یہاں سے نہیں, لیپ ٹاپ جو ہے وہ 15-20 ہزار, 80-80 ہزار کا خریدا ہے. 80-80 ہزار کے خرید کے لیپ ٹاپ, اس میں پتہ نہیں اربوں روپے کی کرپشن نکل. یعنی کسی چیز کو تو چھوڑ دیں. ان کو یعنی مرغیاں مہنگی ہو گئی ہیں. کیوں مہنگی ہو گئی ہیں؟ جی پولٹری فارم چلتے ہیں. یعنی ہر جگہ پانی, کچرا نہیں اٹھا. جو ملک اپنا کچرا نہ اٹھا سکے, مجھے آپ بتائیں, آپ اپنے گھر کا کچرا نہ اٹھا سکیں, آپ کے گھر میں کچرا پڑا ہو, ہر طرف ادھر کاغذ, ادھر کچرا, اسمیل آ رہی, آپ رہ سکتے ہیں وہاں پہ؟ آپ پراؤڈلی کہہ سکتی ہیں کہ میرا گھر ہے؟ جو شہر, جس ملک میں یہ بحث ہو رہی ہو, نیوکلیر پاور آپ ہوں, بہترین, یہاں سے جہاز میں بیٹھتے ہیں, پی آئی اے میں بیٹھتے ہیں, ایٹیچیوڈ الگ, ایمریٹ میں, اور آپ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کچرا چین اٹھائے گا یا امریکہ اٹھائیں گے, اور ہمارے بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دے دیں کہ وہ دینے کے نہیں دینے, رینجرز کو کیا کریں, کچھ دو کچھ لو, اچھا ڈیل کو ہمارے ساتھ, ہمیں دوبارہ پاور میں لے کر آ جاؤ, نہیں ہمارے بغیر ملک نہیں چلے گا. خدا, یہ دور کیا, یہ کہتے ہیں اینڈ. 2 گھنٹے کے بعد مجھے, یا 1.5 گھنٹے جتنا رہ گیا, میں نادر سے بات کروں, مجھے ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین ہے کہ زبردوز ہونے جا رہے ہیں بے شمار لوگ, چاہے وہ ڈائریکٹ, چاہے وہ سیدھی گولی سے لگے, چاہے کسی کی ٹانگ میں گولی لگے اور لنگڑا ہو کے گرے, چاہے وہ 10 دن بعد, 20 دن بعد, لیکن یہ فیصلہ بدماشیہ کو, ایک وزیر اعظم کی بات نہیں, یہ پورا گینگ ہے نا, ایک کو لگے گی, چاہے ٹانگ میں لگے, چاہے پیر میں لگے, چاہے کندھے میں لگے, چاہے نااہل ہو کوئی یا نہ ہو, یا بچہ ہو کسی کا, یا کوئی کمیشن بنے, گولی چلے گی ضرور اور نشانے پہ لگے گی. اچھا بریک لے لو ڈاکٹر صاحب, مختصر صاحب بریک لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آج اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں غور کے لیے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ کرپشن کی راہوں کے حق میں آ جاتا ہے کہ جی کرپشن کے آپ منی لانڈرنگ کی اجازت ہے, آپ طریقے بتا دیں, آپ طریقوں کو آپ انصاف دے دیں, یا طریقوں کو آپ اجازت دے دیں, یا طریقوں پہ آپ مہر لگا دیں, تو ڈاکٹر صاحب تو فیصلہ نہیں مانیں گے. لیکن دوسری طرف سوال یہ ہے کہ جو یہ عدالتوں میں کیس لے کر گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جو بھی فیصلہ ہے ہم مانیں گے. کیا ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ شعلہ کریں کہ جی ہمیں عدالتوں پہ عدم اعتماد ہے؟ عدالتوں پہ عدم اعتماد زیادہ ضروری ہے, ملک سے کرپشن کا خاتمہ یا ملک کی سمت کو تعین کرنا زیادہ ضروری ہے؟ انف از انف. مختصر سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ڈاکٹر صاحب سے مزید باتیں بھی جان لیں گے. جی ناظرین, نیوز ون کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے یہ فیصلہ کس کس کے لیے قابل قبول ہوگا, کس کس شرائط پہ قابل قبول ہوگا. بظاہر تو سب کا کہنا یہی ہے قابل قبول ہوگا سوائے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے. جب بریک سے پہلے میں بات کر رہی تھی تو وہ ایک تو بہت زیادہ وہ جس کو کہنا چاہیے کہ پر امید بھی تھے کہ ایک اچھا فیصلہ آئے گا جو کہ ملک کی نئی سمت کا تعین کرے گا. ایک کرپشن کا جو بازار گرم ہے, جو منی لانڈرنگ کی باتیں ہوتی ہیں, جو انجسٹس کی باتیں ہوتی ہیں, انصاف نہ ملنے کی اس ملک میں باتیں ہوتی ہیں, ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا, اور یہ شروعات ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا کہنا یہ کہ زبردوز ہوگا. بہت سے کچھ افراتفری بھی ہو سکتی ہے. بہت ڈاکٹر صاحب یہ افراتفری اور زبردوز یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, کیا اس سے آپ بھی ایک افراتفری پھیلا رہے ہیں؟ مطلب لوگ تو چونک جائیں گے کہ کیا گولیاں آپ نے کہا گولی بھی چل جائے گی, تو کیا یہ ڈائریکٹ والی گولی ہے, کیا ہے؟ نہیں, میں تو کہا نا کہ فیصلے کے نتیجے میں گولی چلے گی. جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ میں اس کو اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ ایک مدر آف آل دا بمز گرا ہے نا افغانستان میں گرا ہے, تو یہ مدر آف آل دا ڈیسیجن سمجھ لینا آپ, یہ گرے گا آ کے.
اچھا اب یہ گولی سے مراد یہ نہیں کہ واقعی کوئی فزیکل گولی، یہ نہیں، سیاسی گولی کی بات ہو رہی ہے، فیصلے کی گولی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے نتیجے میں دیکھیں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ کلین چٹ، کہ کچھ نہیں ہوا کبھی اس ملک میں، نہ منی لانڈرنگ کسی نے کی ہے، نہ کوئی چوری کی ہے. دودھ کے دلہے نیب سے زیادہ پاکیزہ ادارہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا یہاں پہ. میگا کرپشن فراڈ تھا، مطلب کوئی منی لانڈرنگ وہ کیا ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے. مطلب ہے کہ ایان علی جو ہیں یہاں درس پڑھایا کرتی تھیں، مطلب ہے کہ مطلب سارا، مطلب عزیر بلوچ جو ہیں وہ امام مسجد تھے. مطلب یہ ایسے تھا، مطلب یہ ہے کلین چٹ، ٹھیک ہے نا. ساری بدماشیوں کو یہ کلین چٹ ہے. اچھا، اور سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں ملک میں، کوئی ٹیکس چوری نہیں ہوتی، مطلب دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں نا. یہ کلین چٹ ہے، انصاف مل رہا ہے. اوہو، یہ مطلب یہ ہے کلین چٹ. ٹھیک ہے. دوسری سائٹ پہ، دوسری ایکسٹریم پہ ہے نااہلیت، 62-63 کی سیدھی نااہلیت وزیر اعظم کی. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، عدالت 62-63 کے تحت نااہل نہیں قرار دے سکتی، نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. جب تک کیونکہ الیکشن کمیشن کو وہ الیکشن، کیونکہ سزا ہونا ضروری ہے نا. پہلے آپ سزا دیں گے تو نااہل ہوں گے نا. جیسے عدالت نے پہلے سزا دی یوسف زئی گیلانی کو، تو انہیں عدالت کی سزا دی اور نااہل ہو گئے. ایسے ہی ہوا نا. تو عدالت پہلے سزا دے، یعنی ایز اے ٹرائل کورٹ بن جائے. آپ کو یاد ہے نہیں، یوسف رضا گیلانی نااہل عدالت ہو گیا تھا، سزا کے نتیجے میں ہوئے تھے نا. یعنی پہلے سزا انہوں نے 30 سیکنڈ کے لیے توہین عدالت کی سزا ہو گئی، نااہل ہو گئے. ہاں، اور 30 سیکنڈ کو کھڑا رکھا. اور 30 سیکنڈ کی سزا تھی نا. تو یہاں یا تو عدالت ویسے دے سکتی ہے. عدالت انہوں نے بیچ میں ایک ریمارکس آئے تھے، کیونکہ 184(3) کے تحت سن رہے ہیں نا، تو اس میں ڈیکلریشن دے سکتے ہیں عدالت والے. ٹھیک ہے. لیکن شاید اس ایکسٹریم پہ بھی نہ جائے، وہ بالکل ایکسٹریم ہوگی. فیصلہ آئے گا کہیں درمیان کا. اچھا، درمیان کا فیصلہ غالباً یہ ہے کہ ایک دو تو دبڑدود ہو گئے نا سیدھا سیدھا. نیب کا چیئرمین یہ وہ طارق فاطمی ٹائپ میں نا، طارق فاطمی پہ ڈال دیا ملبہ سارا. طارق فاطمی کا کیا تعلق غریب کا، وہ طارق فاطمی پہ ڈال دیا. چلیں اس میں بعد میں بات کریں. لیکن تو اسی طرح سے یعنی ایک کمیشن فارم ہو گیا. 2-4 کو تو کھڑکا دیا نا سیدھا سیدھا، نیب اور یہ وہ چیئرمین یہ تو گئے. اچھا، اس کے بعد یعنی جس حد تک قابل قبول ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک کمیشن یا کمیٹی بن گئی اور اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا عدالت نے کہ آپ ہمیں جواب دیں اس مدت کے اندر. سرونگ جج سپریم کورٹ کو جواب، ہمیں ڈائریکٹ کراچی بدمنی کیس نا، کراچی بدمنی کیس میں کس کو جواب دیں؟ وہ سپریم کورٹ کو ہے نا. انہوں نے کہا سب کو بلا لیا، سارے حساس اداروں کو کہ ہمیں رپورٹ دو. سندھ حکومت بیٹھی ہوئی سائٹ پہ، ایسے ہوا تھا نا. انہوں نے کہا جی ساری پولیٹیکل پارٹیز میں کرمنل گروپس ہیں، تو سپریم کورٹ اور ادارے، پولیس کو بلا لیا، آئی جی کو بلا لیا. ایسے ہوا نا. تو عدالت کر سکتی ہے، یعنی ایک سرونگ جج بیٹھ جائے اور اس کو وہ کہیں کہ اتنے عرصے کے اندر آپ ہمیں یہ میگا کرپشن اور یہ سارا کر کے دیں. اور اس دوران اب دو پاسبلٹیز ہیں کہ کیا وزیر اعظم اپنی جگہ رہتے ہیں یا وزیر اعظم نہیں رہتے. یعنی کیا عدالت ان سے کہتی ہے، کیونکہ نیب کہہ چکی ہے کہ جی ہمارے اوپر سیاسی پریشر ہے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نیب کی ہمت، وہ تو آ کے میرے پیروں میں گریں گے. دیکھیں سیف الرحمان کیا، اور یہ کیا چودھری سار ابھی کی بات کی نا، نیب کا چیئرمین مجھ پہ ہاتھ ڈالے گا، کچھ لو کچھ دو. دیکھیں عدالت سن رہی ہے نا، عوام بھی سن رہے ہیں سارا. کیا موجودہ سیٹ اپ، کیا وزیر اعظم صاحب سے عدالت کہہ سکتی ہے کہ آپ ہٹ جائیں، ان کو ہٹا دیا جائے؟ نہیں، اس کا غالباً کوئی قانون نہیں. ان سے ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ آپ جب تک، یعنی آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو یہاں رہیں. جو لگتا ہے بتائے کہ آپ یعنی یہ ایسے ہو رہا ہے اور اثر انداز ہو سکتا ہے آپ پہ. ٹھیک ہے، آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ کا بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اگر اپنے وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کے رائے ونڈ آ گئے تو 1000 گنا زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. یعنی وہ ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں. رانا ثناء اللہ. میں واپس ذرا ڈیسیجن پہ آ جاؤں. یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت ریکویسٹ کر سکتی ہے وزیر اعظم سے کہ چونکہ یہ اندیشہ ہے کہ آپ اثر انداز ہوں گے یا آپ کا عہدہ اثر انداز ہوگا، اس لیے بہتر یہ کہ آپ کونا پکڑ لیں، یہ ریکویسٹ ہوگی. اخلاقی دیکھیں دنیا میں کیا ہے، ایک اخلاقیات کی چیز، اخلاقیات ریکویسٹ ان کے لیے ایکسیپٹیبل، مطلب وہ مان لیں گے. میری بات سنیں نا، اتنا کہہ دیں وہ، اور وہ وزیر اعظم بیٹھا رہے اپنی جگہ، عدالت کہے اور کہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا. تو آپ مجھے بتائیں، اخلاقیات ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. نادیہ زندگی میں یاد رکھیں، باپ شرابی ہو، کیا وہ اپنے بچے کو کہہ سکتا ہے تم سگریٹ نہ پیو؟
اخلاقیات بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں گھروں میں، خاندانوں میں بہت بڑے. کیا کوئی بدماش رول ماڈل ہوتے ہیں نا، رول ماڈل. آپ اخلاقیات پہ زندگی دنیا چل رہی ہوتی ہے. آپ کے بچے آپ کی عزت اخلاقیات، آپ اپنے بزرگ آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ یہ اخلاقیات ہوتی ہے. اخلاقیات اخلاقیات کچھ نہیں ہوتی، قانون اخلاقیات ہوتی ہیں. قانون کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کسی سے رشتہ ہے، کیا رشتہ ہے؟ کاغذ ہے نا ایک. اصل تو اخلاقیات ہیں کہ آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے، آپ کا محلہ کیسے چل رہا ہے. آپ کو کسی نے پابند کی ہے کہ آپ نے پڑوسی کو گالیاں نہ دیں روز، لیکن اخلاقیات ہے. اب کوئی بڑا آ جائے تو آپ نے کھڑے ہونا ہے، یہ اخلاقیات ہے. بات یہ ہے کہ اخلاقیات پہ ریاست چلتی. اخلاقیات کے مطابق اگر وہ یہ سجیسٹ کر دیتے ہیں، اچھا اگر وزیر اعظم بیٹھے رہتے ہیں اور عدالت کہتی ہے کہ کمشنر ہمیں رپورٹ کرے گا، یہ میاں نواز شریف کے لیے اتنا بڑا دھچکا ہوگا، اتنا بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ فوری طور پہ سماج شروع ہو جائے گی. کمیشن بیٹھ جائے گا، حدیبیہ پیپر مل لاؤ، اس کے کیس کھولو، اس کو بلاؤ، اچھا یہ کون تھا، یہ کدھر ہے، اس کو حسن نواز، میڈیا باہر کھڑا ہوگا، روز چلتا رہے گا، روز چلتا رہے گا. 45 دن 46 دن 2 مہینے 3 مہینے جتنے عرصے کے لیے کمیشن بنے گا. میاں نواز شریف ہر روز، یہ جس کسی نے ان کو مشورہ دیا تھا نا کہ آپ عدالت میں چلے جائیں اور ٹی او آرز نہ بنائیں اور اس کو کمیشن جو آخر میں تیار ہو گئے تھے، اس نے ان کو مروایا ہے. دانیال عزیز صاحب ہیں یا جو بھی شخص ہے، یعنی جو بھی مشیر ہے، یعنی یہ فیصلہ ایسے ہے کمیشن والا کہ آپ وہ ہاتھ دکھائیں نا کسی نجومی کو لے جا کے اور کہیں گے بتاؤ کہ کیا آئے گا، تو کہے گا جی یہ جو لکیر ہے نا یہ ہے ذلت کی، یہ ہے ضلالت کی، یہ ہے بربادی کی، یہ تباہی. وہ کہے گا یار کوئی ایک لکیر تو اچھی ہوگی نا. وہ کہے گا یہ وہ چھوٹی سی نظر آ رہی ہے، یہ بس آپ اس کے نتیجے میں لنگڑے ہو جائیں گے. مطلب اس طرح کی کوئی صورت ہے. مطلب جہاں سے بھی جائیں نا وہ تو آپشنز یہی ہیں. آپشنز اس میں یعنی اور کلین چٹ تو عدالت اس میں 2 مستقبل کے چیف جسٹس اور ایک موجودہ چیز وہ کرپشن کو قانونی حیثیت دیں گے. اچھا آپ کا انالیسس یہ ہے کہ جو دونوں ایکسٹریم پوزیشنز ہیں کہ وزیر اعظم کو نااہل کر دیں یا وزیر اعظم کو کلین چٹ دے دیں، ایسا کچھ شاید نہ ہو، فوری طور پہ نہ ہو، یہ کہ کمیشن بن جائے اور وزیر اعظم کو کہا جائے. لیکن سر اور کمیشن میں تو کیا نکلے گا کہ حدیبیہ غلط تھا. حدیبیہ. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، جو شہروں میں بینرز لگ گئے ہیں، جو کل میری کسی سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہمیں حکم ہے کہ اسلام آباد میں ریلیاں نکالیں ہم، تو کیا یہ فیصلہ جو بھی آتا ہے، چاہے وہ بیچ کی راہ آتی ہے یا بہتر کچھ اتنا زیادہ ایکسٹریم پوزیشنز نہیں آتی، وزیر اعظم کے لیے اور ان کے حواریوں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ ملک میں امن رہے گا، چین رہے گا؟ جو بڑکیاں، جو دھمکیاں بینرز کے ذریعے انڈائریکٹلی دی جا رہی ہیں، بینرز تو مختلف لگ رہے ہیں. وہ بینرز پہ کیا وہ میں ایک بینر لہو حاضر ہے اور اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ہمارا لہو بھی آپ کے لیے حاضر ہے. ان کا لہو، یہ آپ مچھر کو مارے نا ایسے کر کے تو مچھر میں سے سارا آپ ہی کا خون نکلتا ہے، وہ جو چوسا ہوتا ہے آپ نے. تو ان کا کہاں سے لہو آ گیا؟ پبلک کا لہو ہے. نہیں وہ سعد رفیق کے حوالے سے لگ رہے ہیں. ہمارا لہو حاضر ہے، انہوں نے ہمارا لہو چوسا ہوا ہے. ان کو آپ ان کے اندر سے ہمارا پیسہ، ہمارا لہو نکلے گا. ان کے بینک اکاؤنٹ میں ہمارا پیسہ ہے، ان کے جسموں میں ہمارا لہو چوسا ہوا لہو ہے. تو ہم یہ چاہیں نکل ہی جائیں، ہم ان کا خود ہی نکال لیتے ہیں. ہم سرنجن ڈال کے بلڈ بینک کو ڈونیٹ کرتے ہیں. میں ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، میں پوری بدماشی کی بات کر رہا ہوں. اب بتائیں کہ ایکسیپٹیبل ہوگا اس وقت سیاسی ماحول کیا بنے گا؟ پی ایم ایل این کس طرح سے ریاکٹ کرے گی وہ بتائیے. دیکھیں پی ایم ایل این کی تو میں پوری بات نہیں کروں گا. میں اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ جو مشورہ دے رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کو، جو مشورہ دے رہے تھے اس کا کوئی رستہ نکالیں، اس میں کوئی کیا قد کاٹ ہوتا میاں نواز شریف صاحب کا. میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں پیش کر رہا ہوں قطری خط، خدا کا واسطہ تو کہ لے کر کیا چیز آئے ہیں قطری خط. اور قطری شہزادہ بھی غائب بھاگ گیا، وہ بھی شکار وکار کر کے، وہ بھی 2 نمبر آدمی تھا، اس نے یہاں پہ چتر وتر مارے تلور کے شکار کے دوڑ گیا. یعنی آخر میں کیا لائیں قطری؟ دیکھیں اونٹوں پہ پیسہ گیا، یعنی خدا کا واسطہ. مجھے نادیہ آپ ایک بات بتائیں، خدا نہ خواستہ آپ پہ زندگی میں کوئی مسئلہ آ جائے، آپ پاکستان سے باہر چلی جائیں، آپ کیا کریں گی؟ کہیں جاب کریں گی؟ کوئی بہت زیادہ پیسہ انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے کہ میں بزنس کروں، جاب ہی کروں گی. آپ کو اسٹور کھول لیں گے، بہت پیسہ ہوا، آپ کہیں گے میں کوئی دکان کھول لیتی ہوں کچھ عرصے بعد. اسٹیل مل ایسے کہہ رہے ہیں جو کچھ اس کی پرچون. میں نے اسٹیل مل خریدی، اسٹیل مل بیچ دی، پھر دوسری اسٹیل مل، وہ ایک اسٹیل مل کا پیسہ آتی. اسٹیل مل یعنی پورے پاکستان میں ایک اسٹیل مل ہے جو خسارے میں چلے گی، جو کھا گئے.
اور ان کی اسٹیل ملیں وہ ہماری 2 اسٹیل ملیں تھیں, وہ ابا جی کی اچھا دادا نے پوتے کو دے دی, پوتے نے بہن کو دے دی, بہن نے اس کو دے دی, وہ کیپٹن صفدر بیچارہ ہمارا بھائی پتہ نہیں اس کا بھی فیصلہ جانا ہے. یعنی عجیب و غریب قسم کا وہ پیسہ کیسے کیا, وہ ہاتھ میں کیش دے دیا, انہوں نے اس کو پیسہ دے, یہ بھی جرم ہے اپنی جگہ یہ بھی جرم ہے. پیسہ دبئی سے لندن آ گیا, لندن سے ادھر چلا گیا, پھر دوسرا قطری خطار. ایک تماشا بنایا انہوں نے عدالت میں, 33 کروڑ روپیہ پبلک کا اس پہ لگا دیے. اب میں تو صرف جو ہے نا یعنی مجھے تو سکون ہے آج, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا, اور میاں نواز شریف صاحب کلین چٹ, آپ کہہ رہے ہیں نا پی ایم ایل این کس طرح ریئیکٹ کریں گے, ریئیکشن کیا ہوگا, پی ایم ہاؤس کا ریئیکشن کیا ہوگا, مریم صاحبہ بیٹھی ہے نا پی ایم ہاؤس میں. ایک تو گروپنگ اور ہو گئی ہے, اور گروپنگ بتا دیتا, یہ خبر بریک کرتا ہوں کہ خبر میں اسحاق ڈار کا مریم نواز سے جھگڑا, نوٹ کر لیں اس کو, جملے, اسحاق ڈار اور مریم نواز کا جھگڑا, اچھا سمدھی اور بیٹی کا جھگڑا, ٹھیک ہے, اس لیے امریکہ چلے گئے. اسحاق ڈار صاحب کی جو فیصلہ سازی کی قوت تھی, جو اسحاق ڈار صاحب اور مریم نواز صاحبہ ایک کیمپ میں تھیں اور دوسرا کیمپ تھا شہباز شریف صاحب کا, اب اسحاق ڈار صاحب اور مریم نواز کا جھگڑا ہو گیا. اچھا, اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بالکل ایک الگ گروپ کے ساتھ, جس میں ایک بڑی کاروباری شخصیت ہے, 2 بڑی کاروباری شخصیات ہیں, ایک ان کے رشتہ دار ہیں اور ایک بڑے بینک یا جو بھی بزنس مین ہے پاکستان کے, اور وہ اس گروپ میں, اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ بالکل تنہا ہو گئے. یعنی اسحاق ڈار کے ساتھ کوئی بھی نہیں, نہ سعد رفیق, میاں صاحب نے بھی, میاں صاحب ان کے تعلق ہے نا, تو اسحاق ڈار جو ہیں, وہ جو گرپ تھی نا اسحاق ڈار کی کہ وزیر اعظم ہاؤس, وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اب دوسرے لوگوں نے اسحاق ڈار صاحب کو کھڈے لینے لگا دیے. تو وہ مریم صاحبہ کا ایک تو شہباز شریف صاحب حمزہ کا مسئلہ, اور اب اسحاق ڈار اور مریم نواز, تو ان کا آپس کے اندر ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا, اور اس کے نتیجے میں میرے خیال سے تنازع کی وجہ پاور گیم ہے. پاور گیم ہے نا, اس میں جو ڈیسیژنز اسحاق ڈار کی مٹھی میں ہوتے تھے وہ مریم کے تھے, گورنر لگا دو, فلاں کر دو, مجھے رپورٹ دو. یہ اسحاق ڈار تو بادشاہ بنے ہوئے تھے نا, جو پچھلے چند سالوں میں ہوا ہے. اور آخر میں یونس ڈاگا, یعنی 4 سال بعد یونس ڈاگا بجلی بتاؤ, بجلی لگے گی, بجلی, یعنی اب سمجھ آ رہا ہے وہ بجلی پہنچانا مقصد نہیں, بجلی گرانا مقصد تھا. لوگوں میں بجلی گر رہی ہے, یعنی بجلی نہیں ہے, بجلی نہیں. سر 4 سال بعد 1 میگا واٹ آپ ایڈ نہیں کر پائے, اور وہ پاور پلانٹ بند ہو گئے, 4 سال پہلے تھا اس سے زیادہ شارٹ فال, پاور پلانٹ بند ہو گئے ہیں, بات کر نہیں پا رہے. مطلب ہے کہ وہ عجیب جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جا کے. اچھا وہ سندھ میں جا کے دورے کر رہے ہیں, سندھ 9 سال ہو گئے ان کو. کل میں میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں 2 سال تو ہم پلاننگ کرتے رہے. میاں صاحب خدا کا واسطہ, تیسری دفعہ آپ پاور میں آئے ہیں, 9 سال سے پنجاب آپ کے پاس ہے. 10 کروڑ پاکستان کے 10 کروڑ لوگ سے پنجاب میں رہتے ہیں ایک صوبے میں. آپ کہہ رہے 2 سال ہم پلاننگ کرتے رہے, پھر 1 سال ہم نے سوچا. ارے بھائی آپ 9 سال سے پاور میں ہیں, پیپلز پارٹی 9 سال سے سندھ میں بیٹھی ہے, آپ اتنے چھننے کا کیے, آپ سارے کے سارے, آپ کو منی لانڈرنگ آتی ہے, آپ کو چوری چکاری آتی ہے, قتل آتا ہے, ٹیکس چھپانا آتا ہے, آف شور بنانی, آپ کو واحد چیز بجلی کیسے, ہمیں تو اس کے لیے پلاننگ نہیں کرنی پڑتی نا, وہ اندر ہے, وہ اندر ہے, مقصد ہے. آپ دیکھیں تو مطلب ہر کام آتا ہے, ہمیں واحد کام نہیں آتا. وہ ہم نے 2 سال پلاننگ کرتے رہے, وہ ہائیڈرو بجلی سے بنائیں گے, وہ پانی سے بنائیں گے, نہیں سورج کی روشنی سے بنائیں گے, نہیں یہ کریں گے وہ کریں گے, آخر میں جا کے ٹھوس, اور وہ اگلے سال تک ہو جائے گا. اور عوام ہمارے ساتھ ہیں, اور عوامی عدالت لگے گی, عوام ہو خود. یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں سر؟ پھر اس پہ افسوس کی بات ہے کہ جب اس پہ خبر لگتی ہے تو خبریں یہ لگتی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا کہ مطلب بجلی نہیں دے رہے آپ لوگ عوام کو. وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہیں, اپنی کابینہ کے اجلاس کرتے ہیں, کیبنٹ کے سیشنز ہوتے ہیں, ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, کسی سے رپورٹ نہیں لیتے, کہ جب دیکھتے ہیں کہ بالکل یہ حالت خراب ہو گئی تو آپ برہمی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. وزیر اعظم صاحب ٹی وی نہیں دیکھتے, ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اچانک بجلی, وہ ان کو اجلاس طلب کیا, ان کو مطلب وہ ٹی وی نہیں دیکھتے, یہ بیفور یو دیکھتے رہتے ہیں لوگ بیٹھ کے, یہ جلوہ پہ گانے سنتے ہیں. کیا کرتے ہیں وزیر اعظم؟ وہ بھائی بجلی نہیں ہے, وہ برہمی کا اظہار کیا. آپ سیک کریں یا خود کوئی اپنے ذمہ داری قبول کریں, آپ تقریر اس کے بعد کر رہے ہیں. بھائیو یہ 1 ارب پکڑو, یہ سارے چیک باؤنس ہو جانے ہیں. وہ پیسے ہی نہیں خزانے میں, 1 ارب دے رہا ہوں تمہیں, 1 ارب کم ہے نہیں, 2 ارب لے لو. جیبیں بھر بھر کے کہہ رہے ہیں کہ جیسا بات آئے ہو جیبیں بھر کے لے کر آئے ہو. پیسہ نہیں ہے, پیسہ کدھر ہے؟
آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اور یہ باؤنس ہونے ہیں سارے چیک. وہ بن گیا مولانا فضل الرحمان کے علاقے میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ. خدا کا واسطہ وہاں نہ بجلی ہے. وہ بھی کہاں گئے تھے؟ جیکب آباد. میں یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بناؤں گا. اور جیکب آباد بھوکے ننگے لوگ بےچارے وہ دیکھ رہے ہیں یہ کون آیا ہے. وہ سر 45 ڈگری ٹیمپریچر تھا جس میں 3 گھنٹے تک میں جیبیں بھر کے لایا ہوں. 1 ارب جیب میں 1 ارب. پھر سمجھ نہیں آ رہی دوں کس کو. وہ چیئرمین تمہارا ضلعی کونسل کا وہ پیپلز پارٹی کا نکلا, وہ پیسے واپس لے کر آ گئے. وہ یہ خود مطلب ایک تماشا. آپ کو پتا ہے نا کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ اناؤنس کر دیا انہوں نے کہا اب دوں کس کو؟ وزیر اعلیٰ کو دے نہیں سکتا, ایم ایل اے ایم پی ہے نہیں. وہ کوئی بیٹھا ہوا تھا چمپو ساتھ ان کے, انہوں نے کہا اس کو دوں گا. یہ چیئرمین نے کہتے چیئرمین اس کو دے دے. چیئرمین ضلع کمیٹی وہ پیپلز پارٹی کا نکلا, پیسے لے کے واپس آ گئے. حالانکہ چیک پھر بھی باؤنس ہونا تھا. پیسے لے کے ویسے باؤنس ہونا تھا تو وہ واپس لے کر آ گئے. پیسے لے کے واپس. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. نیوز ان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ تو بتا دیا ہے, ان کا اندازہ کیا کہتا ہے, ان کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ ڈیسیجن کیا ہوگا. کوئی ایکسٹریم پوزیشن نہیں ہوگی, لیکن میرا سوال وہی ہے کہ ریئیکشن پی ایم ہاؤس سے کیا آئے گا. مختصر سا بریک لیتے ہیں, اسپیشل ٹرانسمیشن کنٹینیو کریں گے, ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیوز ون کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ آج پناما کیس کا فائنلی فیصلہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے, اور اسی مناسبت سے نیوز ون کی اسپیشل ٹرانسمیشن جس میں میں آپ کے ساتھ ہوں, ڈاکٹر شاہد مسعود آپ کے ساتھ ہے, کہ اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے ہم ویلکم کریں گے نادیہ نقی کو اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے پر. السلام علیکم نادیہ نقی. وعلیکم السلام. میں آپ لوگوں کو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور آپ کا نام مجھے پورا لینا پڑتا ہے ورنہ لگے گا میں اپنے آپ کو ہی بلا رہی ہوں. ہاں یہ ہوتا ہے ہماری خصوصی ٹرانسمیشنز میں, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کون سی نادیہ سے بات ہو رہی ہے. ویسے تو ایگزیکٹلی گہما گہمی آپ لوگوں کی سائٹ پر زیادہ ہے. 1 گھنٹے سے جو ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا, میں سن رہی تھی آپ دونوں کو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب اور آپ بات کر رہے تھے اس پہ, اور آئی تھنک یہ جو بریک ہوئی تھی اس میں ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے اور بڑی کھری کھری باتیں کر رہے تھے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام نادیہ, خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تو ویسے اسلام آباد کی گہما گہمی تو مستقل آپ لوگ بتا ہی رہے ہیں ہمیں. اور ہاں لیکن نادیہ میں یہ چاہ رہی تھی کیونکہ جو پنجاب کا تو ماحول اپنی جگہ ہے نا, وہاں تو نون لیگ ہے ہی ہے, پی ایم ہے ہی ہے, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب. اطلاعات ہی کراچی میں بھی بینرز لگے ہیں, کراچی میں بھی کچھ ماحول میں تبدیلی آئی ہے. کوئی اسکول بھی کہہ رہے ہیں کہ جلدی آف کر دیں گے. کیا ماحول ہے کراچی کا؟ کیا آلدو کہ وہ گڑھ نہیں ہے نا پی ایم ایل این کا, بالکل یہ کوئی فرق بھی کوئی خاص نہیں. پتہ ہے کل جو ہے یہ رات گئے تک بڑی کنفیوژن تھی, اور ایک دوسرے سے لوگ پوچھ رہے تھے, کچھ سوشل میڈیا پر بھی آ رہا تھا کہ بہت سے اسکول جو ہیں وہ جلدی بند ہو جائیں گے اور بہت سے جو ہیں وہ شاید اپنے ٹائم پر بند ہوں. بٹ ان ٹوٹیلٹی ایسا ہوا نہیں. کچھ چند اسکول ہیں جو شاید آئی ڈونٹ نو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ خدا نہ خاصہ کوئی پروٹیسٹ ہو سکتی ہیں, کیونکہ اسکول والوں نے جنہوں نے جلدی ٹائمنگ رکھی انہوں نے کہا سیکیورٹی ریزنز کی بنا پر. اور میں یہ سوچی تھی کیا ہو گیا سیکیورٹی کی, ایسا کچھ نہیں ہوا. بہرحال کوئی اسپیشل گشت تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا صبح سے لے کے اب تک. لیکن ہاں البتہ صبح مجھے اسکول کے ٹائمنگز پر وہ رش نہیں لگا جو ہوتا ہے. سو مے بی یا تو لوگ مطلب سب کی نظریں کیونکہ اس ڈیسیشن پر ہیں, گھر میں بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہیں, آفس گوئنگ لوگ بھی جو ہے وہ اسی کا ویٹ کر رہے ہیں. اور کراچی آپ کو معلوم ہے ذرا دیر سے جاگتا ہے, تو ابھی تو جو دکان ہیں ان کی تو ابھی صبح ہو رہی ہے. سو ویل سی واٹ گھر بیٹھ کے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا تجزیہ بھی تو سننا ہے نا لوگوں کو. ہاں اسی لیے. اچھا یہ میرے خیال سے وہ پاک انڈیا میچ جیسے ہوتا ہے نا, وہ بڑی بڑی وہ کئی جگہ پہ میرے خیال سے وہ لوگ بالکل وہ کھانا وانا لے کے بنا کے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, 2 بجے ہوتے ہیں کرکٹ کا فائنل ہو رہا ہے. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک ایکسائٹمنٹ ضرور ہے کہ کیا ہوگا, یو نو, اینڈ آئی تھنک پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ ایک ایڈیٹوریل کی طرح نا ڈاکٹر صاحب ایک کلیئر کٹ واضح اسٹانس آنا چاہیے, گو کہ وہ لینا ہے. وہ ویسے ڈاکٹر صاحب سے کلیئر کٹ واضح اسٹانس بھی مجھے لینا ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب پہلے بتا رہے تھے, ذکر کر رہے تھے کہ کوئی ایکسٹریم پوزیشن نہیں آئے گی, مطلب وزیر اعظم کو نااہل بھی نہیں کریں گے اور ان کو کلین چٹ بھی نہیں دیں گے. لیکن ابھی میں طلال چودھری اور جو دیگر عابد شیر علی دیگر جو لوگ باتیں کر رہے تھے, دانیال عزیز, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں اس پہ جانوں گی, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر وزیر اعظم رہ گئے, وزیر اعظم اپنے عہدے پر رہ گئے تو یہ ہماری جیت ہے, اگر وہ نہیں رہے تو عمران خان کی جیت ہے. تو پھر یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں اس طرح سے ہے کہ وزیر اعظم کلین چٹ ان کو نہ ملی اور وہ رہ گئے, تو یہ تو بالکل ہی عجیب سی بات ہے نا. اور کمیشن بن گیا, یعنی کمیشن بن گیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ مجھے شک ہے, یعنی آپ کو میں نے باعزت بری نہیں کیا, آپ ملزم ہیں, آپ کی تفتیش جاری ہونی ہے, آپ مزید تفتیش ہونی ہے, اور اس کے نتیجے میں کبھی آپ کے گھر کا وہ ممبر, کبھی دوسرا ممبر, کبھی تیسرا ممبر, اتنا جلدی ختم کرنا
जान छुड़ा के फिर गया ना कमीशन, तो वो इंग्लिश में कहते हैं ना किलिंग समवन विद 1000 कट्स। अच्छा हुदैबिया खोलो करो, यानी कमीशन डिसफंक्शनल हो जाएंगे। डिसफंक्शनल से मुराद ये है कि इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि रोज टीवी पे कमीशन चल रहा होगा, आप डिस्कस करेंगे आज कमीशन में हुदैबिया पेपर मिल आ गए, कोई कह रहा ये हो गया, तो वजीर आजम के लिए उन्होंने रहना तो है। देखिए ना इलेक्शन, ये तो बात हम भी कह चुके हैं, जो तलवार चौधरी कह रहे हैं कि वो आज तो रहेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक्सट्रीम फैसला भी होता है। तो ये इसलिए खुश हैं कि इनकी दाल रोटी पीआईडी पे चलती है। देखिए ना, ये तो चाहते हैं ना कि जितनी जैसे खप चलती रहे। हाँ। आप तलाल चौधरी को आपने कोई दुनिया में और काम करते देखा है? कोई अभी कहीं आपको तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी साहब हमारे भाई हैं, उनको कोई काम काज आपने जिंदगी में करते देखा है? उनको उम्मीद लगी हुई है, यानी वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन खाली है अभी तक, मोहम्मद जुबैर छोड़ गए, उनको नहीं बनाया। यानी वो उनको आपने कहीं मर्दान में वाकया हुआ, ये लाहौर में हुआ, कराची, आपने कोई काम देखा होगा कोई जिंदगी में इसके अलावा कि उनको 50-60 गालियां याद हैं और वो पीएडी में बैठ के उन्होंने गवर्नमेंट खर्च, उनका काम ही है। यानी बावर्ची खाना पकाएगा, ड्राइवर जो है गाड़ी ड्राइव करेगा, मालचिया मालिश करेगा, इस तरह एक ने नहीं, सब ने इसी तरह मुलाजिम रखे होंगे बदकिस्मती से। तो जिसका काम है वो जरा सी दूसरी बात कर देना, यानी दाना अजीज आप कह देना कि मुझे धमाका हुआ है 7 शरीफ में और मैं सदमे का इजहार करता हूँ, अब फारिग हो जाएंगे दानियाल अजीज। तेरी हिम्मत, तूने सदमे का इजहार किया, तुझे रखा किसी और काम, ये सूरत हाल है, क्या करे अब। अच्छा नादिया, आपने डॉक्टर साहब का तज्जिया तो सुन लिया है, वो ये कहते हैं कि रहेंगे तो सही, लेकिन जाहिर है अगर उन पे कमीशन बन जाता है और उन पे मजीद तहकीकात होती है कि जी आपको हम क्लीन चिट नहीं दे रहे, बड़े शकूक व शुबात है, उनको क्लियर करना है, तो डेफिनेटली ये फिर क्लीन चिट तो नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर ये कहना है पीएमएलएन के लोगों का कि जी अगर वजीर आजम रह जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जीत हो जाती है, तो उनको सिर्फ अपनी जीत या अपनी जो जीत की फेस सेविंग है वो सिर्फ इसमें नजर आ रही है कि वजीर आजम अपने ओहदे पर रह जाते हैं। आप क्या कहेंगी? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की जमात तो यही समझेगी कि अगर गो नवाज गो नहीं होता, जो कि पीटीआई चाहता है, सो वो उनके लिए जीत होगी। एंड आई डोंट नो हाउ इमरान खान साहब इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस, क्योंकि अभी तक तो सियासी जमातें उसी तरह से कहती आ रही है ना, जैसे इलेक्शन के बाद भी फिर हम सुनते हैं, जब वो इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है जी कि नहीं जी ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, ये रिगिंग हुई, ये धांधली हो गई और ये हो गया। अभी तो सब कह रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीदें हैं, विशफुल थिंकिंग है। वो आप ट्विटर के ऊपर भी अगर देख लीजिए तो जो इस वक्त हैशटैग्स चल रहे हैं, वर्डिक्ट चल रहा है, गो नवाज गो चल रहा है, पनामा केस चल रहा है। सो आई डोंट नो, मुझे पर्सनली ये लगता है, मेरा ओपिनियन है कि लोग जो है वो जो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि नहीं ये जीत नहीं होगी अगर मतलब रोजाना के हिसाब से ये खप मची रहेगी और हुदैबिया मिल्स लाओ, ये लाओ, उसको खोलो। आई थिंक पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट अ क्लियर कट डिसीजन। ये तकनीकी डिसीजन अगर आ जाता है जिसमें हर सियासी जमात अपनी मर्जी की बात निकाल लेती है तो उससे अवाम किस हद तक खुश होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो होता है ना कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कहा जाता है भाई जो करप्ट है उसको बस बता दिया जाए कि जी करप्ट है, इसको सजा दो, जजा सजा का जो है वो फैसला होना चाहिए। दिस इज व्हाट द पीपल आर लुकिंग। ये मेरा अपना ओपिनियन है। ग्रेट डिसीजन वाली बात हो कि अपनी नादिया मैं बताता हूँ जो है मैं आपको बताता हूँ ना, मिसाल के तौर पे अदालत नैब के फर्ज के एक सिनेरियो बनाए कि नैब के सरबराह को हटाते हैं और कहते हैं कि ये मेगा करप्शन केसेस जो हैं इनको फौरन खोल दें और हुदैबिया पेपर मिल की फाइल फौरन खोल के और हमें इतने दिन में डेली बेसिस पे आप हमें रिपोर्ट बताएं कि आपने क्यों, और फैसला इसका अगले 15 दिन या 20 दिन, टाइम बाउंड कमीशन, ओपन नहीं, टाइम बाउंड, एक टाइम के अंदर आप हमें बता के दें। इसी तरह से 62, देखिए सिराजुल हक साहब की पिटीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है नादिया ने की। इसमें जो सिराजुल हक साहब हैं वो कह रहे हैं कर्जा माफी अक्रॉस द बोर्ड, यानी एफबीआर का एक सिस्टम आपको देना पड़ेगा, आपको नैब का सिस्टम देना पड़ेगा, आपको एफआईए का सिस्टम देना पड़ेगा, ये सारे सिस्टम अदालत को अपने अंडर लेने पड़ेंगे। यानी क्लियर कट फैसला तो ये होगा ना कि गो नवाज गो हो गया तो उसके मुझे आप बताएं, 16 मिर्जा को फांसी हो गई तो क्या कराची में दहशतगर्दी खत्म हो गई? मलिक हिसाब को आपने मार दिया तो क्या पंजाब में खत्म हो गई? देखिए एक सिस्टम का मामला चल रहा है, पूरा बेड़ा, उसके लिए अदालत ने पैरामीटर, वरना तो ये एक दिन का फैसला था कि 62-63 तो अदालत उसी दिन जिस दिन ये समाज खत्म हुई थी अदालत कर दी थी। अब 400, 300, 200, 250 पेजेस का जो फैसला आएगा, नैब क्या करे, एफबीआर क्या करे,
پیسے کیسے باہر جاتے ہیں, منی لانڈرنگ کیسے ہوتی ہے, قرضے کیسے معاف ہوتے ہیں, یہ میرا خیال ہے اس میں تو ایک پورا, اور اس میں ایک ایک کر کے لوگ گریں گے. میں آپ کو ایک بات نگی بتا دوں, اس میں جو آج میری ایف بی آر میں بات ہوئی, ایف بی آر والے کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں 500 نام جو آئے تھے آف شور کمپنیز کے, ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں عدالت کے فیصلے کا. اچھا, یہ ایف بی آر کے لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا, تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ ایک سسٹم کا آغاز, مطلب لائک یو ہیو ٹو ریموو کرپشن فرام دا سسٹم, اور اس میں پھر ہر ایک کو گھسیٹا جائے گا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے, وہ کس طرح ہوتا ہے. مشکل تو ہوگی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, اگر ایسا ہوتا ہے. بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو نو آپ دونوں سے کہ ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے ملک کے حالات جو ہیں ان کو ہمیشہ زیر بحث لایا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں نظریہ ضرورت کے تحت کی جاتی ہیں, پاکستان کی اسٹیبلٹی کو جو ہے وہ بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے پہلی ملاقات ہوئی ہے اس پر بھی کافی باتیں ہوئیں, قیاس آرائیاں بھی ہوئیں. ڈو یو تھنک اٹ شوڈ بی اسٹیبلٹی ورسز کرپشن ہونا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں اٹ ہیز ٹو بی آئیدر اسٹیبلٹی اور کرپشن اور جسٹ کرپشن؟ نادیہ, نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ آپ وہ والی بات کر رہی ہیں کہ اسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے یا اسٹیبلٹی کو آپ پرائرٹی دیتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت کہ جی ملک جو ہے وہ ابھی انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا تو ہم ایسا کوئی بیچ کا راستہ دے دیں, یہ بات کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی جی بالکل, ہے نا. تو یہ تو ہاں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ جب ہم ڈاکٹر صاحب سے صبح سے بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں عدالتوں پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. مطلب جب عدالتوں پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے, عدالتوں کو کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت عدالتیں جو ہیں اور وہ جو ججز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آنے والے وقت میں سپریم اس میں چیف جسٹس بھی بننا ہے, وہ اس کیس میں کم از کم نظریہ ضرورت کو لے کر آئیں گے, کیونکہ یہ بارہا یہی بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اس پر زیادہ بہتر بات کر سکیں گے کہ جب یہ ملک کی سمت کا تعین کرے گا, جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گرے ڈیسیشن نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے ایکسٹریم بھی نہیں ہے لیکن اگر یہ گرے بھی نہیں ہے کہ آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے, تو پھر یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے. اچھا نادیہ, میں اس میں ایڈ کروں, آپ کہہ رہی نا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ویزاوی کرپشن. رائٹ, اب مجھے بتائیں آپ کراچی میں ہیں, کراچی میں کچرا پڑا ہوا ہے اس وقت, پانی آ نہیں رہا, کے الیکٹرک پہ ہنگامے ہو رہے ہیں, گولیاں چلتی تھیں اور اس کے نتیجے میں شام کو کور کمیٹی بیٹھتی تھی اور اسٹیبلٹی ہو جاتی تھی, شہر بانٹا ہوا تھا, ٹینکر مافیا کا راج تھا, اب بھی ہے. تو مجھے بتائیں کیا یہ اسٹیبلٹی اس کو میں کہوں؟ یعنی مجھے کسی نہ کسی جگہ تو کراچی کے یا پاکستان کے یا سندھ کے لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے زنجیریں باندھ. دیکھیں, مجھے اگر ریاست, یہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے, یہ جو بچی پکڑی گئی ہے ابھی نورین میڈیکل کالج کی, مجھے بتائیں اگر ریاست مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دیتی تو مجھے مرنے کا تو حق ہے نا خود. صحیح, یعنی لوگ اگر اس طرح چلے جائیں کسی ریاست میں کسی جگہ پہ, تو مجھے بتائیں اگر پانی نہیں مل رہا, اگر ان کو یعنی کراچی میں پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ سودے بازی ہوتی رہی نا کہ جی نہیں وہ جی گولیاں چل جائیں گی یار, نہیں کرو. جب آپ فیصلہ ریاست کرتی ہے تو ہو جاتا ہے ٹھیک, جب آپ ٹھیک کر لیں کہ آپ نے نصاب ٹھیک کرنا ہے یونیورسٹیز کا مدرسوں کا, تو ٹھیک ہو جائے گا. آپ جو تو اس میں کوئی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آج یعنی آپ نے کیا کتنے 22 کروڑ لوگ ہیں, تو اس میں سے آپ کہہ دیں کہ 300 400 500 1000 ختم, مسئلہ ختم. کتنے لوگ ہوں گے, اور نیچے کے جو لوگ ہیں باقی لوگ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح, آپ ایف آئی اے میں زبردست لوگ ہیں, ایف آئی اے کا آپ ہیڈ چینج کریں, نیب کا آپ ہیڈ چینج کریں, اچھے لوگوں کو اوپر لگا دیں, نیچے خود بخود معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, شیخ رشید صاحب کی جو پٹیشن ہے جس میں 62 63 ہے, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا سراج اللہ صاحب کی پٹیشن جس میں اکراس دا بورڈ انہوں نے جو قرضہ معافی ہے یا نیب ہے یا ایف آئی اے ہے یا ایف بی آر ہے, لیکن جو شیخ رشید صاحب کی پٹیشن ہے دیکھیں 62 63 وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہاں جھوٹ بولا, وہاں جھوٹ بولا, یہاں کچھ اور کا وہاں کچھ اور کا. اب یہ مصیبت ہے جو عدالت اس پہ کیا کرتی ہے, اور یہ بات ہو چکی ہے, یہ کورٹ میں ہو چکی ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں غلط بیانی سے کام کیا, اس کو سیاسی تقریر بھی آپ ایک بات ذہن میں رکھیں. میں آپ سے اگر آپ کو کوئی لکھ کے دیتا ہوں نا پیپر پہ, تو اس کی حیثیت کچھ اور ہے. اگر میں آپ کو یہ 50 روپے کے 20 روپے کے وہ ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے دیتا ہوں تو حلف ہے, وہ حلف کہلائے گا. ڈاکٹر شاہ محمود قریشی صاحب میڈیا سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں کٹ کرنا ہے, اس کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو کنٹینیو.
शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे थे इस वक्त मीडिया से। उनकी जो मीडिया टॉक थी वो अपनी जगह थी, लेकिन मैं टॉपिक चेंज करना नहीं चाह रही क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कर रहे थे आर्टिकल 62, 63 जो कि शेख रशीद साहब की पिटीशन थी उस हवाले से। जी डॉक्टर साहब। देखिए ना, उसमें जो बात आप पार्लियामेंट में करते हैं ना, वो आप अंडर ओथ होते हैं। अब जो कौम से खिताब करते हैं तो आप अंडर ओथ होते हैं। तो अब वो तकरीरें आपस में नहीं मिलती, वहां अदालत थोड़ा सा मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा अदालत के लिए। आप अंडर ओथ होते हैं तो फिर आप उसको सियासी तकरीर कैसे डिक्लेयर करते थे कि जी वो तो सियासी तकरीर थी? नहीं तो सियासी तकरीर तो फिर वो आपने जलसे में नहीं की आपने। शेख रशीद साहब भी बात कर रहे हैं, जरा वो भी कट कर दीजिएगा, उनका सुनना भी जरूरी है। शेख रशीद साहब की बात भी हो रही थी। हौसला ना हारे, और ये जंग है करप्शन, चोरों, लटेरों, डाकुओं और उस निजाम के खिलाफ जिसमें गरीब जो है सिसक रहा है, पिस रहा है, तरक्की नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह जीतेंगे और हम जीत चुके हैं। एक कानूनी ऐलान है, और अगर इसमें खुदा न खास्ता हमारी बात सुनी नहीं जाती, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्ट्रगल से दस्तबरदार होंगे, कब्र की दीवारों तक चोरों के खिलाफ मुकाबला करेंगे। कमीशन अगर फैसला, शेख रशीद साहब को कहना था कि अगर उनकी उमंगों के मुताबिक फैसला नहीं आता तो भी ये मतलब नहीं कि हम स्ट्रगल से दस्तबरदार हो रहे हैं। शेख रशीद साहब बड़ी इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं। वो ये जो कमीशन है ना, ये देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूं जी, मामला कमीशन की तरफ जा रहा है, सही कमीशन की तरफ जा रहा है। और अगर कमीशन की तरफ चला गया, आप शेख रशीद साहब की वो गाल देखे हमने, लाल हो रहे हैं खुशी से, वो कमीशन की तरफ मामला चला गया तो उसका मतलब ये है कि आगे जितने दिन चलेंगे उतने तमाम दिनों में जो है वो ये हुदैबिया पेपर, फ्ला पेपर, बच्चा कैसे गया, बच्चे को बुलाओ, वालदा का बयान लो, ये करो वो करो, शेख सईद को बुलाओ, उसका, और इस दौरान ही खेलते रहेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब का फरमान यह है कि अगर नाहल हो गए तो रायविंड में बैठ के वजीर आजम मजीद ताकतवर हो जाएंगे। वजीर आजम खुद ही चाहते हैं कि मेरी जान छूटे इस अजाब से। ये जो 126 घंटे चलता रहा है रोज तमाशा, वो उसमें 24/7 बेइज्जती, वो 24/7 वो उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जब तक ये मामला चले ये अपनी सियासी कैंपेन आगे चलाएं। और इसके दौरान जब ये एफबीआर एक्टिव हो गए तब पीपल्स पार्टी भी आ जाएगी, इसमें बाकी जमातें भी आ जाएंगी, हो सकता है पीटीआई के लोग भी आ जाएंगे, ना पीटीआई के लोग भी आ जाएंगे। इसमें तो फिर अक्रॉस द बोर्ड देखिए, जमात इस्लामी जो वाली पिटीशन, वो भी तो पिटीशन है ना, वो कह रहे कर्जा माफी, ये सारा वो था। तो मेरा ख्याल है कि ये मरियम नवाज साहिबा ने वो बात कल सही की थी, खेल अभी शुरू हुआ है। और मैं बिल्कुल आपको बताऊं, खेल अभी शुरू है। मैं नाअहलियत वाली बात हो सकता है हो जाए, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है और मेरा ख्याल है कि कमीशन की तरफ मामला जाएगा और कमीशन होगा बहुत पावरफुल, बहुत जबरदस्त, और वो अक्रॉस द बोर्ड जबरदस्त कर देगा एक अरसे में। और उस अरसे में आपके टॉक शोज भी चलेंगे, हम भी कुछ काम करते रहेंगे, उनकी पीएचडी भी चलती रहेगी। ये इस तरफ अगर आप कह रहे हैं कि मामला कमीशन की तरफ जा रहा है। जी नादिया एक सेकंड, नादिया आई एम सॉरी, नादिया एक सेकंड, मुख्तसर सा ब्रेक लेना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मैं आपसे ही शुरू करूंगी। बेसिकली अब आपसे ही जानेंगे कि फिर जो ये सिलसिला शुरू होगा फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, नादिया नकी से जानेंगे, लेकिन मुख्तसर सा ब्रेक वापस आते हैं। जी नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज 1 की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। अब से तकरीबन 20 मिनट मजीद इंतजार करना पड़ेगा और 20 मिनट के बाद पनामा केस का फैसला, जो कि एक महफूज फैसला पिछले तकरीबन 55 अब मंजर आम पर आ जाएगा, वो हमारे और आपके सामने आ जाएगा। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि मुमकिन फैसला क्या हो सकता है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का जो तज्जिया था वो यही कह रहे थे कि कमीशन की तरफ मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब कमीशन की या इस फैसले की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन भी होगी। कुछ लोगों का ख्याल ये, नादिया कि मैं आपसे बात यहाँ पे शुरू करूं, कुछ लोगों का ख्याल ये कि कमीशन ही बनना था तो पहले बन जाता, फिर इतनी अदालती कार्रवाइयां। आप क्या कहेंगी नादिया? एग्जैक्टली क्योंकि देखिए हमारे यहाँ आवाम जो है वो कमीशन का मतलब ये समझती है फिर कमीशन बन गया, फिर कमेटी बन गई, फिर अब क्या होगा, फिर क्या कोई रेफरेंसेस, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होंगे, क्या ये जजा सजा का फैसला कर सकेगा या नहीं। तो अगर डॉक्टर साहब आप ये समझ रहे हैं कि कमीशन बनेगा, एक तो पहले बता दिएगा, डू यू फील कि पीटीआई का फिर भी गेन ही है, चाहे कमीशन बने ना बने, या जिस किस्म का भी अगर कमीशन की तरफ भी जा रही है बात, और वो क्लियर कट जिस तरह से हम कह रहे हैं कि स्टेप डाउन वाली बात नहीं होती। तो एक तो ये बताइएगा, और दूसरा प्लीज आप जरा इसकी इत्तला
करें ना, कि ताकि लोगों को पता चले आप कौन से कमीशन की बात कर रहे हैं। और कमीशन आप ये कह रही हैं कि वजीर आजम रहते हैं, वजीर आजम नहीं रहते, कि पीपल्स ये पीटीआई की तब भी जीत होगी या नहीं होगी? हाँ, होगी या नहीं होगी। अगर मामला इवन कमीशन की तरफ जा रहा है जैसे कि डॉक्टर साहब को लग रहा है, पीटीआई को गेन तो करेगा इसमें, क्यों नहीं करेगा? बिकॉज आई फील के दे आर गोइंग टू कीप दिस अलाइव, क्योंकि उन्होंने इसका आगाज किया और उन्होंने नून लीग को इस पूरे जो इनका ऑफिस रहा है उसमें आराम से नहीं रहने दिया कभी किसी चीज पर एहतजाज। और अब तो बहुत बड़ा एहतजाज है जिसको वो कहते हैं कि चोरी पकड़ी गई। देखिए नादिया, आपने जो बात की ना लोगों का इंप्रेशन, मैं थोड़ी सी अपनी वजाहत कर दूं। मेरा इंप्रेशन कमीशन के बारे में ये है कि पाकिस्तान में या कमीशन बनते हैं या कमीशन खाए जाते हैं। एक और कमीशन भी तो होता है ना जो खाया जाता है। उसका तो बड़ा जिक्र होता है यहाँ पर, वहाँ बड़ा जिक्र होता है शहर में। असल तो वही कमीशन होता है जो खाया जाता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जो कमीशन की मैं बात कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि ऑल पावरफुल कमीशन, वो पावरफुल कमीशन आप अपने जेहन में लेकर आ जाएं, जो डॉक्टर शुएब सड्डल वाला कमीशन। अच्छा। यानी वो कमीशन जिसके मातहत तमाम अदारे सर्विंग जज को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो, बाईपासिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, अगर वो रहते हैं अपने ऑफिस में या नहीं रहते, अदालत के सर्विंग जज को एक मुख्तसर मुद्दत में, जो 30 दिन हो या 25 दिन हो या 40 दिन हो, उसमें वो रिपोर्ट आके करे हुदैबिया का क्या बना, हुदैबिया की फाइल खोलो, सारे उसमें से पेपर निकालो, इस हकदार को बुलाओ, उनके घर वालों को बुलाओ, ये करो वो करो, सारा चेक करो। और प्लस एफबीआर और नैब ने आपने केस क्यों नहीं खोले, ये सारे मेगा करप्शन केस खोले, कर्जा माफी खोले। तो एक, क्योंकि देखें वो जुमला जो है ना अजमत सईद साहब का, वो ये है कि फैसला 20 साल तक याद रखा है, यानी अगली नस्ल आपकी डिपेंड कर रही है इस फैसले पे। एक आदमी का इशू नहीं है नवाज शरीफ का, एक पूरे करप्शन के मामले को आज आपने डिफाइन करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, झूठ क्या होता है, 62-63 क्या होता है, एफआईए क्यों नहीं काम कर पा रही, एफबीआर क्यों नहीं काम कर पा रही, नैब क्यों डिसफंक्शन, क्यों कह रही है नैब, क्यों कह रहे हैं जरदारी साहब कि नैब के अंदर हिम्मत है कि मेरे ऊपर हाथ डालें आके, मेरे पैरों में माफी मांगेंगे। अब ये क्यों है मामलात? तो बात यह है कि रियासत को आगे कैसे चलना है, ये व्हाइट कॉलर क्राइम को आपने कैसे रोकना है, इसका फैसला होगा। अच्छा। एक बात में सिर्फ और ऐड कर दूं इसमें ना दिया, एक दफा ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया ना इसका कमीशन वाला टाइम बाउंड, इसकी जद में फिर मियां नवाज शरीफ नहीं आएंगे, अक्रॉस द बोर्ड लोग आएंगे, जो कि सिराजुल हक साहब की पिटीशन है, और पब्लिक भी ये चाहती है कि अक्रॉस द बोर्ड। बेहतर भी ये, क्योंकि अगर वजीर आजम को सिर्फ हटा दिया गया तो वो तो फिर एक आदमी तक महदूद हो जाएगी। बिल्कुल, बाकी बैठे रहेंगे सारे। सिस्टम को रिफॉर्म्स करानी है, निजाम सही करना है, नई सिमत का तयन करना है। नादिया कुछ कह रही है जी, इस सिमत के तयन की जो बात कर रहे हैं और सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब के हर इदारे को बुलाया जाएगा और ऑल पावर कमीशन होगा और उसके अंदर सब फिर लपेटे जाएंगे और सिर्फ फर्द वाहिद की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ये तो सिस्टम की बात है। सो हाउ डू यू थिंक पीपल्स पार्टी इज गोइंग टू टेक दिस डिसीजन देन, अगर ऐसा ही पीपल्स पार्टी तो इस पूरे खेल से दूर बैठी है, और पीपल्स पार्टी की क़यादत को तमाम लोगों को ऑन अथॉरिटी, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं और जहां पर हमारा ऑफिस है न्यूज़ 1 का, यहाँ से 2-4 गलियां छोड़ के ही पीपल्स पार्टी की क़यादत से टीवी पे देख रही है सारा तमाशा। पीपल्स पार्टी के लोगों से मेरी आज सुबह भी बात हुई, कल भी बात हुई, रोज कहीं ना कहीं उनके मरकजी रहनुमा मिल जाते हैं। पीपल्स पार्टी को इस बात का मुकम्मल यकीन है कि अगर कमीशन बन गया और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो भी मामला चल रहे हैं, तो अगला नंबर पीपल्स पार्टी का है। मैं इसे एक जुमला 30 सेकंड मुझे और दे देंगे नादिया, मैं एक जुमला कहता हूं। देखिए जेर कफालत का मसला है नादिया, जेर कफालत के ऊपर आके अड़ गया ना मसला मरीम नवाज साहिबा का, ऐसे हुआ ना? हाँ बिल्कुल कि डिपेंडेंट है, नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि बिलावल किसके जेर कफालत है? यानी मरीम नवाज साहिबा ने तो पूरी कहानी बनाई ना कि मेरे भाई ने मुझे BMW गिफ्ट की, उससे मैंने एक जमीन खरीदी, भाई को मेरे दादा ने पैसे दिए, वो कतर में। मुझे बताएं कि जेर कफालत का मसला मैं बिलावल से पूछ लूं, बिलावल बच्चों की तरह मैं पूछूंगी बेटा आप 28 साल के हैं, आप जरा बताएं क्या करते हैं? बिलावल कहेंगे मैं जेर कफालत हूं। किसके जेर कफालत हूं? इसीलिए आप नोट करें जरदारी साहब जब इंटरव्यूज दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, वो बिलावल का नाम भी नहीं ले रहे, वो पार्लियामेंट में भी इसीलिए नहीं गए।
इसीलिए इसमें बहुत सारे लोग, और पीपल्स पार्टी भी परेशान है, कमीशन बन गया, FBI के लोग पूछेंगे ना घर कहां से है भाई, पैसा मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, और कराची में छापे वापे अनवर मजीद साहब के वो आपके सामने ही है। तो इसलिए पब्लिक चाहती है सबका हो, अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन पीपल्स पार्टी को क्या सूट करता है? पीपल्स पार्टी, अच्छा पीपल्स पार्टी के लोगों से जब कल राय जारी ना कि इस पे कुछ बताएं, फैसला आने वाला है, तो उन्होंने कहा जी अभी हम फैसला आ जाए उसके बाद राय देंगे। अब पीपल्स पार्टी को सूट क्या करता है? वैसे तो इस तमाम गेम में इररिलेवेंट ही वो रही है, बट स्टिल फैसला उनको कमीशन सूट नहीं करता, अगर मैं आपकी बात जिस तरह से आप कह रहे हैं तो। प्लस ये वो ये चाहते हैं कि वजीर आजम साइड पे हो जाए, उनको हटा दिया जाए। पीपल्स पार्टी की सूरत हाल ये है कि एक डॉक्टर से आप पूछें कि ये मरीज है, इसके बारे में क्या राय है, और पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे कल देखेंगे, जिंदा बच गया मर गया परसों डिसाइड करेंगे। तो लेकिन पीटीआई अगर गेम देख रहे हैं ना, आप लोग पीटीआई का गेम तो देख रहे हैं, वेदर कमीशन बनता है नहीं बनता। नहीं, कमीशन बन गया तो मेरा ख्याल है कमीशन तो फिर अक्रॉस द बोर्ड जाएगा ना, मेगा करप्शन केसेस, NRO, मनी लॉन्ड्रिंग। अक्रॉस द बोर्ड कैसे जाएगा? आप ये कह रहे हैं सिराजुल हक साहब वाली पिटीशन, ठीक है, मेगा करप्शन सिर्फ PMLN नहीं है, कर्जा माफी भी है, कर्जा माफी भी है, जो PTI के अंदर भी मौजूद है कुछ लोग, PTI में बिल्कुल मौजूद है, पार्टी में तो बहुत है। अच्छा फिर एक बात और, क्या ये सिर्फ सियासतदानों तक महदूद रहेगा? नहीं, NRO की लिस्ट उठाए ना आप, 34 सियासतदान है, बाकी तो ब्यूरोक्रेट्स हैं सारे, बाकी तो कारोबारी शख्सियात हैं NRO में सारे। जब भी तो मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ ना बदमाशिया वाली, वो सारा गैंग है ना। तो ये शर्जील मेमन का केस क्या है, इसमें तो किसारी कंपनी है सारी, वो सियासतदान तो नहीं है, तो ये तो एक गैंग बन जाता है ना सारा, उसमें ब्यूरोक्रेट्स है। वो खनान काली में क्या कहा था चौधरी साहब ने उस दिन कि तौहीन अदालत ना हो जाए, मैं बात नहीं करना चाह रहा। क्या इशारा था, किसकी तरफ इशारा था उनको देखे ना, उन्होंने कहा ये कि ऑफिसर में मुलविस है उसमें। तो बात यह है कि पब्लिक चाहती है अक्रॉस द बोर्ड, और मेरा ख्याल है एक टाइम के अंदर अक्रॉस द बोर्ड हो जाए, टाइम लिमिट। यानी स्टार्ट जो है वो पनामा केस से हुआ, और उसके बाद सर्वाइवल नहीं, पनामा केस से स्टार्ट हुआ और फिर अक्रॉस द बोर्ड चली गई कहानी, यानी एक केस ने फिर सबको ही डुबो दिया है। नहीं नादिया, उसकी वजह यही है ना कि जो सिराजुल हक साहब की पिटीशन थी पनामा केस पर, वो सिर्फ पनामा केस तक महदूद नहीं थी। उन्होंने तमाम जो कर्जा माफिया, जिन्होंने कर्जे माफ कराए थे, जिन्होंने करप्शन, मैं नादिया को समझाता हूँ, नादिया जब TOR बन रहे थे ना, नादिया नकी से मैं बात कर रहा हूँ, जब TOR बन रहे थे ना, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि आप सबके खिलाफ बनाए, आप इसमें ये भी डालें, ये भी डालें, ये भी डालें, ये भी डालें। और उसके बाद झगड़ा इस बात पे हो गया था कि वो कह रहे थे कि नहीं, और ये खासतौर पर पीपल्स पार्टी का था कि नहीं, आप इसमें सिर्फ नवाज शरीफ के ऊपर जाएं, एक से पार्टी केस पे नहीं हो रही थी, नहीं। वो कह रहे थे कि आपने एक आदमी को देख के बनाया है। अच्छा हुआ कि एक आदमी से ज्यादा सारा ही सिस्टम ठीक हो एक दफा। और देखिए मैं बताऊं नादिया, ये फैसला पाकिस्तान की नहीं दुनिया की अदालत में कोर्ट होने जा रहा है। आपको पता है हम अक्सर रेफरेंस देते हैं इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन डॉक्टर साहब इतना बड़ा स्कोप अगर आप कह रहे हैं, अगर अदालत दे देती है फिर तो लोगों में यही होगा, और फिर तो सदियां लग जाएंगी ना, जिसमें अब अगर आप कह रहे हैं कि सिराजुल हक साहब की पिटीशन देखें तो अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर तो पता नहीं कब फैसला होगा, ये सिस्टम कब सही होंगे, कौन कौन मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा, किसको सजा होगी। मैं एक सख्त बात आपसे कह जाता हूं कि ये मामला जिस तरफ भी जा रहे हैं ना, उसके नतीजे में ये सिस्टम गिर जाएगा। ज्यादा मुझसे ना पूछें, ये सिस्टम गिर जाएगा। क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी, कमीशन बनेगा, बचेगा ही नहीं। आप याद करें जैसे अजमत सईद साहब का रिमार्क, जस्टिस अजमत सईद साहब का रिमार्क याद करें कि 62-63 की बात करें तो सिराजुल हक की बचेंगे सिर्फ। याद करें आप, दूसरे दिन उन्होंने उस पर माजरत की थी, लेकिन कह गए थे वो कि 62-63 पे तो फिर। और फिर एक बात और की थी उन्होंने, हो सकता है फैसला आप दोनों के तवक्कुआत के बरक्स आए। यानी देखिए ना, इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि नाइलियत, वो कह रहे हैं क्लीन चिट, बरक्स तो ये बनता है ना कि एक चीज और, जब आपने ये सिस्टम की बात की ना डॉक्टर साहब, अब 2017 है और पीपल्स पार्टी तो 2017 को भी इलेक्शन का साल कह रही है, लेकिन बहरहाल है नहीं है, 2018 में तो इलेक्शन है। अब ये जो टाइम है जिसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी है, जिसमें आपने सिर्फ पनामा पेपर्स तक महदूद नहीं रहेगा, वजीर आजम तक महदूद नहीं रहेगा, इसका दायरा वसी हो जाएगा, तो ऐसे हालात में फिर इलेक्शन कैसे होंगे? मर्दमशुमारी हो रही है? हाँ, कहाँ हो रही है? आप कुछ खबर सुनी मर्दमशुमारी हो रही है आजकल? क्यों रुक गई है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हो रही है? सर ऑनगोइंग तो है ना,
अच्छा पता नहीं, मैंने काफी दिनों से नाम नहीं सुना। नहीं, वो 13 अप्रैल को इनका फर्स्ट फेज खत्म हुआ है ना, दोबारा शुरू होगा। फर्स्ट फेज खत्म हुआ है, सेकंड मेरे ख्याल 22-23 से शुरू होना है। अच्छा बस ठीक है। लेकिन ये कि मर्दमशुमारी और 4 चीजों के बगैर इलेक्शंस अगले नहीं होंगे। एक, किसी ना किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इलेक्शन तो खरीदा जाएगा ना, वरना इलेक्शन तो खरीदा जाएगा। दूसरी बात मर्दमशुमारी, तीसरी बात नई हल्का बंदियां और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंतखाबी इस्लाहात, यानी उसके बगैर, और अगर वो 17 तक हो जाए तो 17 में, अगर वो अगले साल के शुरू में, ये 4 चीजों के बगैर, ये देखिए ना, ये कोई बात है कि मैं अपने ड्राइंग, अब आप मुझे दे दें जरा 1 अरब रुपया, मैं ड्राइंग रूम में बिठा के पूरा सिंध का इलेक्शन आपको बना के दे देता हूँ। इस वडेरे को बुलाओ, अच्छा तुम सांगड़ के हो, तुम दादू के हो, तुम फलां के पार्टी हुई, खत्म। इस तरह थोड़ी होता है, और जो कि हो रहा है। अच्छा देखिए ना क्या, यानी सिंध का इलेक्शन जो है उसमें आपको जरूरत क्या है जाके आप वही वडेरे से बात करें, नीचे गुलाम बैठे हुए सारे बेचारे लोग सुन रहे हैं, धूप में बैठे हुए, उनसे वडेरे से बात करें, इसको 1 अरब दो तो खरीद के खत्म। हमारे तो मैं कदा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन आप दोनों से मैं, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है अब तो ये फैसला आने में, नादिया आप बताएगा, फिर डॉक्टर साहब आप बताएगा, क्या लगता है आपको ये, क्योंकि आप लोग दोनों कह रहे हैं ना कि सिमत का तयन होगा, सिमत बदल सकती है, एंड दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर पाकिस्तान एज इवन ऑल द पॉलिटिशियंस से सो। ये बताइए, कानूनी तौर पर, तारीखी आप इसको समझने जा रही हैं, सियासी तौर पर, या दोनों? दोनों, डेफिनेटली दोनों, क्योंकि कानून अदालतों से ये फैसला आएगा, और फिर जिस किस्म जो बात हो, जब अकाउंटेबिलिटी की बात है ना, तो मेरा ख्याल है अगर पहले एनआरओ की अगर हम बात कर ले, जिसमें उनके नाम थे, पहले सियासतदान उसकी लपेट में आएंगे और सियासतदान के साथ साथ ब्यूरोक्रेट लपेट में आएंगे, तो फिर मेरा ख्याल है ये कानून और सियासी दोनों तौर पे होगा। डॉक्टर साहब इससे ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, मैं तो सादा अल्फाज में कहूंगा कि जबरदस्त होने जा रही है, जबरदस्त, या तो बदमाशिया की जबरदस्त होगी, उनकी नहीं हुई तो आवाम की हो जाएगी। अच्छा। किसी ना किसी की होगी, किसी ने, या वो जाएंगे जो टोला काबिज है इस मुल्क पे, या पब्लिक चली जाएगी। ये डिसाइड करना है आज अदालत के। और नादिया आपकी बात बिल्कुल सही है, डिफाइनिंग मूवमेंट, देखिए ये डिफाइनिंग मूवमेंट सूनर और लेटर इस मुल्क में आनी है। डॉक्टर साहब इस बात से एग्री करते हैं कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान सर्वाइवल। जब सर्वाइवल की, बका की जंग की बात है, मतलब कब तक करप्शन की भी एक लिमिट होगी ना। नादिया पीआईए खत्म हो गई है, पीआईए खत्म हो गई, स्टील में खत्म हो गई, इदारे हमारे खत्म हो गए, मतलब हम कहीं भी नो वे। अच्छा, लोड शेडिंग, आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में एनर्जी क्राइसिस हो, और न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है और बिजली नहीं, न्यूक्लियर पावर है, कितने अरसे ये मुल्क चल सकता है? 4 साल, मतलब ये एक रेफरेंडम हुआ था ना इलेक्ट्रिसिटी के इशू को लेकर, रेफरेंडम हुआ था, पीपल्स पार्टी को नो कहा था और पीएमएलएन आई थी। सर 4 सालों में आप 1 मेगावाट का इजाफा नहीं कर सके, जो शॉर्टफॉल आपका 4 साल पहले था उससे कहीं ज्यादा बिजली नहीं आ रही, कसम से, वरना इनको इलेक्ट्रिक चेयर में बिठा देते, बिजली नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब चिटाई से कहते ये है कि इसका मतलब है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, क्योंकि जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो मुल्क तरक्की कर रहा है, तो ये जस्टिफिकेशन है। पावर प्लांट भी नहीं चल रहे हैं। कल जिस तरह से उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, और जैसे जज साहिबान ने कहा ना कि 20 साल तक ये फैसले की गूंज जो है वो सुनाई देगी या याद रहेगा, तो कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा तो है कि 40 साल तक कम से कम याद रखेंगे, 40 साल तक याद रखेंगे सब। हाँ, वो ऐसा चूना लगा गए, वैसे कौम तो मेरे ख्याल से 60 साल तक याद रखेगी, ऐसा चूना बदमाशी लगा गई लोगों को कि हम कभी, हम वाकई नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। वो ये बात सही कही है उन्होंने, हम नहीं भूलेंगे, कोई नहीं भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा। अच्छा, अब टाइम जो है वो हम देख लेते हैं जरा कितना मजीद टाइम, 4 मिनट 56 सेकंड, 5 मिनट, 4 मिनट नहीं 5 मिनट नहीं। अच्छा, काउंट डाउन शुरू हो गया। काउंट डाउन मेरे ख्याल से वो जिस दिन पता चला था ना कि 20 को 2 बजे उसी दिन से शुरू हो गया था, लेकिन अब लाइक द क्लोजेस्ट काउंट डाउन आ गए हम, क्लोजेस्ट काउंटडाउन आ गया, जिसमें 5 मिनट भी नहीं है, 4 मिनट कुछ सेकेंड्स, और कोर्ट रूम बता दिया गया था कि खुल गया है। इमरान खान कोर्ट रूम, जो नंबर कोर्ट रूम 1 है वो खुल गया है। जज साहिबान उसमें मेरा ख्याल है कुछ ही देर में वहां पर आएंगे। इमरान खान साहब भी अदालत में पहुंच चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा इस वक्त अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट के यकीनन वो कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद होंगे अब तक। और अगर वहां से हमें हमारे प्रोड्यूसर अगर बताएं सुप्रीम कोर्ट से हमारा कोई रिपोर्टर हो, हमारा कोई कॉरेस्पॉन्डेंट हो जो एग्जैक्टली बता सके, हमारा कोई वकील हो, हमारा कोई जज हो, कोई बताए हमें। सर वकील हो तो सही है, जज से कैसे आप पूछेंगे? जज से पूछने का चांस है तो मैं तो फिर रिटायर्ड जज की बात करें, वो भी बैठे होते हैं ना, रिटायर्ड जज की बात करें। अगर वहां से हमें कोई इस वक्त ज्वाइन करके ताजा तरीन अपडेट, वैसे तो तमाम जो चैनल्स पे इसका चल रहा है उसमें जो
بتا رہے ہیں وہ یہی ڈیفینیٹلی بتایا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹلی اپنے ٹائم پر یہ ڈیسیجن سٹارٹ ہو جائے گا. سر ویسے 300-400 صفحات پہ مشتمل یہ ڈیسیجن پورا تو نہیں پڑھا جا رہا ہے ورنہ تو نہیں, اس کو جو آخری آپریشن پارٹ ہوتا ہے نا لاسٹ میں کتنا ٹائم اس میں ریکوائرڈ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہوگا کوئی آدھا گھنٹہ. اس میں ہوگا نا, مطلب پیراگرافز ہوں گے نا, 3 پیج 4 پیج ہوں گے, اس سے زیادہ 3 سے 4 پیج ہوں گے جس میں آدھا گھنٹہ لگے گا اور آدھا گھنٹہ لگے گا اور آدھے گھنٹے تک اس دوران مارکیٹ اوپر نیچے دائیں بائیں ہو جائے گی, لوگوں کی نبضیں ادھر ادھر. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں, میں کہتا ہوں سب ہار جائیں, قوم کو جیتنا چاہیے, لوگ پبلک کو. آپ دیکھیں نادیہ, بچوں کو, لوگوں کو صبح صبح آپ دیکھیں کس طرح اٹھتے ہیں, کس طرح جاتے ہیں, کس طرح محنت. آج بھی لوگ رزق حلال کی تلاش میں. اور سر اگر عوام کی امنگ, میں یہ نہیں کہتی کہ ججز جو ہے وہ عوام میں ایک پاپولر ڈیسیجن دیں, لیکن یہ پاناما ایسا ہے کہ اس پہ اگر عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ نہیں آیا 184(3) میں عدالت کچھ بھی کر سکتی ہے, تو لامحدود اختیارات ہوتے ہیں. سر آپ سوچیں کہ پھر فرسٹریشن لیول کتنا ہائی ہوگا. دس از دا پوائنٹ کہ عوام امیدیں لگا کر بیٹھی بھی ہے کہ یہ ملک شاید بچ جائے گا. دس از دا ڈیفائننگ مومنٹ جس طرح سے نادیہ کہہ رہی ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر عوام کی فرسٹریشن کا حل. میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ اگر یہ فیصلہ چوری چکاری, کرپشن, منی لانڈرنگ اور وائٹ کالر کرائم کو اگر تحفظ دیتا ہے تو میں یہ جرائم نہیں کروں گا. فیصلہ آ جائے میں یہ جرائم نہیں کروں گا, اور مجھ جیسے شاید اور بھی کچھ لوگ ہوں. تو میں تو وہ فیصلہ اگر تحفظ مل گیا تو میں نہیں مانوں گا, تو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نادیہ, اگر ان جرائم کو تحفظ مل گیا تو. بلکہ رات کو سب میں شو کر رہا ہوں منی لانڈرنگ کیسے کی جاتی ہے, وائٹ کالر کرائم کس طرح کیا جاتا ہے, کس طرح. سر بریک لینا ہے. بریک سے کے لیے جائیں گے, فیصلے کی طرف جائیں گے. فیصلہ جو بھی ہوگا وہ نیوز روم اس وقت کنٹینیو کرے گا, وہ آپ تک پہنچائے گا. اور جیسے ہی یہ تمام فیصلہ آنے کے بعد جو بھی تبصرے ہوں گے, جو بھی تجزیے ہوں گے, اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کہیں گے. مختصر سا بریک لیتے ہیں. نادیہ اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہوں گے. جیسمین بھی ہمیں جوائن کریں گی, اور ڈاکٹر ہمیں جو حافظ طارق صاحب ہے ڈائریکٹر نیوز, وہ بھی ہمیں ساتھ ہوں گے.